مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. امید ہے کہ آپ حضرات خرافیت کے ساتھ ہوں گے اور پچھلے اسباق سمجھ آ گئے ہوں گے اور ان کا خوب اعادہ اور پریکٹس اور مشق کر لی ہوگی. آج ہم جو سبق پڑھیں گے وہ ضمائر پڑھیں گے مؤنث کی. پچھلے 4 اسباق میں ہم نے جو پڑھی تھی وہ ضمائر متصلہ منفصلہ یہ پڑھی تھی اور وہ مذکر کی پڑھی تھی. آج جو ہم پڑھیں گے وہ مؤنث کی پڑھیں گے. تو ضمیر متصل جو مذکر کی تھی وہ کون کون سی تھی، اس کو دوبارہ دہرا لیتے ایک مرتبہ. وہ تھی ہو، ہما، ہم، کا، کما، کم، ہی اور نا. یہ ہم نے پڑھی تھی. اور تثنیہ اور جمع بنانے کا طریقہ پڑھا تھا کہ واحد یعنی مفرد کے آخر میں الف نون اور واو نون، الف نون اور یا نون بڑھا دینے سے وہ تثنیہ بن جاتا ہے، اور واحد اور مفرد کے آخر میں واو نون اور یا نون بڑھانے سے جمع بن جاتا ہے. جیسے مؤمنون تھا یا مسلمون تھا تو اس کے آخر میں الف نون بڑھائیں گے مسلمانی ہو جائے گا، اور یا نون بڑھائیں گے مسلمینی، یہ تثنیہ ہو گیا. اور اسی طرح مسلمون کے آخر میں واو نون بڑھا دیں گے یا نون بڑھا دیں گے تو وہ جمع بن جائے گا. جیسے مسلمون تھا تو مسلمونہ یا مسلمینہ ہو جائے گا. تو اسی طرح یہ جس طرح ضمائر متصلہ اور منفصلہ مذکر کے اندر استعمال ہوتی ہے، اسی طرح مؤنث کے اندر بھی استعمال ہوتی ہے. لیکن اب ہم نے یہ بھی شروع میں بات کہی تھی، تعارفی ویڈیو میں بھی کہی تھی کہ جو ہے مذکر کے لیے جو اشارہ ہوگا وہ سیدھے ہاتھ کا ہوگا اور مؤنث کے لیے جو اشارہ ہوگا وہ الٹے ہاتھ کا ہوگا. تو آج ہم مؤنث کی ضمیریں پڑھیں گے تو اس میں اس بات کا خیال رکھا جائے کہ آپ جو اشارہ کریں گے وہ اشارہ الٹے ہاتھ سے ہوگا. مؤنث کے لیے اشارہ الٹے ہاتھ کا ہوگا. تو مذکر کے لیے تھی ضمیر منفصل یعنی سیپریٹ پروناؤن جو پڑھے تھے ہم نے، ہوا، ہما، ہم، انتا، انتما، انتم، انا، نحن، یہ ہم نے سیپریٹ پروناؤنس پڑھے تھے. تو اسی طرح مؤنث کے لیے بھی آتی ہے. تو مؤنث کے لیے مذکر کے لیے ہوا تھی تو مؤنث کے لیے کیا ہوگی؟ ہیا، ہما، ہننا، انتی، انتما، انتننا اور انا، نحن، یہ جو ہے مؤنث کے لیے ہوں گی. تو مذکر کی جو ہے ضمائر ہو گئی اور مؤنث کی بھی ضمیر منفصل ہو گئی. اسی طرح ضمیر متصل اٹیچڈ پروناؤنس جو پڑھے تھے ہم نے وہ بھی مؤنث کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور ان کے لیے بھی اشارہ جو ہے یاد رکھیے گا کہ مؤنث کے لیے اشارہ جو ہوگا وہ الٹے ہاتھ کا ہوگا اور مذکر کے لیے سیدھے ہاتھ کا ہوگا. تو ہم اس کے لیے اشارہ کر لیتے ہیں. وہ کس طرح ہوگا کہ ہا، ہما، ہننا، کی، کما، کننا، یہ اور نا، یہ ضمائر متصلہ ہے. ان کا ترجمہ بھی وہی ہوگا. جیسے ہو، ہما، ہم تھا تو ان کا ترجمہ تھا کہ اس ایک مرد کا، ان 2 مردوں کا، ان سب مردوں کا. تو ادھر بھی جو مؤنث کے لیے ہا، ہما، ہننا تھا، ہننا ہے، اس کے لیے بھی جو ہے وہ اسی طرح ترجمہ ہوگا کہ ہا اس ایک عورت کا، ہما ان 2 عورتوں کا، ہننا ان سب عورتوں کا، اور جو ہے کی آپ ایک عورت کا، کما آپ 2 عورتوں کا، کننا آپ سب عورتوں کا، اور جو ہے یہ اور نا میرا اور ہم سب عورتوں کا. تو یہ اس طرح استعمال ہوتی ہے. اور مثال کے طور پر ابھی جیسے ضمیر منفصل ہے، جیسے هو اللہ احد، قل هو اللہ احد ہم پڑھتے ہیں تو اس کے اندر ضمیر منفصل ہے ہوا، ٹھیک ہے، تو یہ مذکر کے لیے ہے. اور جیسے الجنت ہی المأوی، تو یہاں پر ہی جو آیا ہے یہ مؤنث کے لیے آیا ہے. اور جیسے ضمیر متصل، جیسے ہم کہتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، تو یہ عن ہو ضمیر جو ہے وہ ضمیر متصل ہے اور مذکر کے لیے ہے. اور جیسے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہا ضمیر ہے یہ مؤنث کے لیے ہے، ضمیر متصل مؤنث کے لیے ہے. تو یہ اس کی مکمل ہم نے جو ہے گردانیں پڑھ لی ہیں. اب چار پہلے اسباق میں ہم نے مذکر کی پڑھی تھی، وہ پڑھی تھی ہوا، ہما، ہم اور انتا، انتما، انتم، انا، نحن ضمیر منفصل. اور
اس جو ہے 5ویں سبق میں ہم نے ضمیر منفصل کی مؤنث کے لیے جو گردان پڑھی وہ کون سی پڑھی؟ ہیا، ہما، ہننا، اور انتی، انتما، انتنا، اور انا، نحنو، یہ جو ہے وہ مؤنث کے لیے ضمیر منفصل ہیں۔ اب ان ضمیروں کو ہم کسی لفظ کے ساتھ ملا کر پڑھ لیتے ہیں۔ ہم نے وہاں پر ضمائر متصلہ کو لفظ رب کے ساتھ ملا کر پڑھا تھا، تو وہ ہوا تھا ربہ، ربہما، ربہم، ربکا، ربکما، ربکم، ربی، ربنا، یہ اس طرح ہوا تھا۔ تو اسی طرح مؤنث کی ضمائر بھی کسی لفظ کے ساتھ جب ہم ملا کے پڑھیں گے تو وہ کس طرح پڑھیں گے؟ ربہا، ربہما، ربہن، ربکی، ربکما، ربکن، ربی، ربنا۔ اب اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ ربہا اس ایک عورت کا رب، ربہما ان 2 عورتوں کا رب، ربہن ان سب عورتوں کا رب، ربکی آپ ایک عورت کا رب، ربکما آپ 2 عورتوں کا رب، ربکن آپ سب عورتوں کا رب، ربی میرا رب، ربنا ہم سب کا رب۔ تو یہ اس کی ضمائر متصلہ کی گردان کسی لفظ کے ساتھ جو ہے آ گئی ہے۔ تو اس کو جو ہے مکمل دھیان کے ساتھ جو ہے وہ پڑھنا ہوگا۔ اور یہ بھی بتایا تھا کہ جب یہ ضمائر متصلہ ہمیشہ کسی لفظ کے ساتھ مل کر آتی ہے تو یہ جو مؤنث کی ضمائر ہیں یہ بھی کسی کے ساتھ مل کر آئیں گی، اور ان کا جو پہلا لفظ ہوگا وہ مضاف ہوگا، دوسرا مضاف الیہ ہوگا۔ مضاف الیہ کی علامت کاکی کے راری نے بتائی تھی جو پچھلے سبق میں الحمدللہ گزر چکی ہے۔ اس طرح جو ہے وہ بہت سی مثالیں مل جائیں گی۔ اب ایک اور ہم نے سبق پڑھا تھا کہ مذکر کا جو ہے تثنیہ اور جمع بنانے کا طریقہ پڑھا تھا، تو اسی طرح مؤنث کا بھی تثنیہ اور جمع بنانے کا طریقہ ہم پڑھ لیتے ہیں۔ تو مذکر جو ہوتا ہے مسلمن، یہ واحد ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا تثنیہ اور جمع بنانے کا طریقہ تو ہم نے پڑھ لیا۔ اب اس مسلمن کے آخر میں اگر ہم تا لگا دیں، گول تا جو ہوتی ہے مسلمتن، تو یہ مؤنث بن جائے گا، مذکر مؤنث بن جائے گا۔ جیسے ہم نے کہتے ہیں مؤمنن، تو اس کے آخر میں گول تا لگا دیں گے تو یہ ہو جائے گا مؤمنتن، تو مؤمنتن ایک عورت مومنہ، ٹھیک ہو گیا۔ اسی طرح صالحن ہے تو اس کے آخر میں بھی گول تا لگا دیں، صالحتن ہو جائے گا، صالحن مذکر اور صالحتن مؤنث ہو جائے گا، فاسقن مذکر اور فاسقتن مؤنث ہو جائے گا، مشرکن مذکر اور مشرکتن مؤنث ہو جائے گا۔ اب جو تثنیہ اور جمع بنانے کا طریقہ، مؤنث کا تثنیہ اور جمع بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ مسلمتن جو واحد ہے اس کے آخر میں الف اور نون بڑھا دیا جائے تو وہ تثنیہ بن جاتا ہے، اور مسلمتن اس کے آخر میں جو ہے تا کو حذف کرنے کے بعد الف اور تا بڑھا دیا جائے تو وہ جمع بن جاتا ہے۔ جیسے مسلمتن، مسلمتانی، مسلماتن، ٹھیک ہے، مسلمتن، مؤمنتن، مؤمنتانی، مؤمناتن۔ اب انہیں 8 ضمائر منفصلہ جو تھی ان کے ساتھ ہم ملا کر پڑھیں گے تو کس طرح ہو جائے گا؟ ہی مسلمتن، ہما مسلمتانی، ہن مسلماتن، انتی مسلمتن، انتما مسلمتانی، انتن مسلماتن، اور انا مسلمتن، نحن مسلماتن۔ یہ اس طرح جو ہے وہ 8 ضمائروں کے ساتھ اس کی گردان ہو جائے گی۔ مکمل دھیان کی ضرورت ہے، انشاءاللہ تعالی یہ سبق بھی سمجھ آ جائے گا، اور اس کی خوب مشق کر لیں۔ مشق کیے بغیر جو ہے ہمیں سبق جو ہے وہ مشکل ہو جائے گا، اور مشق ضروری ہے بہرحال۔ اور اس کے اشارے بھی کر لیں۔ اشاروں کے ذریعے جو ہے ماہرین کہتے ہیں کہ اشاروں کے ذریعے 75% سبق سمجھ میں آ جاتا ہے، تو اسی لیے اشاروں کے ساتھ بھی اس کو پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ تعالی یہ ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ آج الحمدللہ ہم نے مؤنث کی ضمیریں پڑھی ہیں جو قرآن پاک میں 393 مرتبہ جو ہے وہ استعمال ہوئی ہے۔ الحمدللہ علی ذالک۔ اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔